سال اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عمل کے بعد دوسرے عمل کی توفیق مل جانا یہ پہلے عمل کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد مجھے تھوڑی وقت کے لیے یاد کر دیا کر تو درمیانے وقت میں پھر شاید کروں گا۔ اللہ رب العزت نے میری آپ کی سارے عالم کے سارے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی دین میں رکھی ہے۔ دین ہم سب کی زندگیوں میں آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی مبارک محنت سے، اور اس محنت میں بنیادی محنت یقینوں کا صحیح ہونا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ یقینوں کی تبدیلی، یعنی اللہ رب العزت سے سب کچھ ہونے کی یقین ہم سب کے دلوں میں آ جائے، اور اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کی یقین ہم سب کے دلوں میں آ جائے، اور محمد رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چل کے دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین اور ان کے غیر کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی ناکامی کی یقین ہم سب کے دلوں میں آ جائے۔ اللہ رب العزت یہ ہمارے خالق ہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں۔ اللہ ہمارے رازق ہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں۔ ساتوں زمین، ساتوں آسمان اور اس کے درمیان پوری کائنات میں جو کچھ یہ پیدا کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ہے، اور یہ سب کچھ اللہ جل شانہ سے 6 دن میں وجود میں آیا، سب کچھ صرف 6 دن میں وجود میں آیا، اور یہ پیدا کرنے میں اللہ جل شانہ کسی کے محتاج نہیں، اور یہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ ہر چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے، ہر چیز اللہ کی محتاج ہے۔ سورج شروع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، روشنی دیتا ہے، اس میں اللہ کا محتاج ہے۔ چاند چاندنی دینے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے، ہوا چلنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، ستارے چمکنے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہے، زمین غلہ دینے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، درخت پھل اگانے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہے، کھانا بھوک مٹھانے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے، پانی پیاس بجھانے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، ہمارے ہاتھ، کان، ناک، یہ سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، اور اللہ جل شانہ کسی کے محتاج نہیں۔ اس سے پہلے دنیا میں جو کچھ ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، آئندہ جو کچھ ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اللہ کی ذات ایسے مقتدر ذات ہے کہ انہوں نے انسان کو بنایا، لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، ہر انسان کی شکل الگ، ہر انسان کا آواز الگ، ہر انسان کی سوچ الگ، ہر انسان کے ہاتھوں کے یہ نشان الگ، اور زمین کی اپنی کوئی خوشبو نہیں، زمین سے طرح طرح کی خوشبوؤں کو اگایا، اور ہر زمین سے اتنے سارے درختوں کو اگنا، اور ان کے اندر ہر درخت کی لکڑی الگ، ہر درخت کا پھل الگ، ہر درخت کے پھل کی پیکنگ الگ، ہر درخت کے پھل کا ذائقہ الگ، ہر درخت کے پھل کی خوشبو الگ، ہر درخت کے پھل کا فائدہ الگ۔ اللہ کی ذات بے نیاز ذات ہے، اللہ کی ذات سمجھ ذات ہے، سمجھدار یعنی جس کے سارے کام ہمارے بغیر ہو جائیں، ہمارا کوئی کام اللہ ہو۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، اور انسان ہمیشہ سے نہیں تھا، لیکن اللہ جل شانہ نے انسان کو وجود بخشا، اور اب انسان ہمیشہ رہے گا، لیکن انسان منتقل ہوتا رہے گا، عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں، دنیا کے پیٹ سے قبر کے پیٹ میں، اور اگر اعمال اچھے ہوں گے تو قبر سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور اگر اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر قبر سے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور لیکن اللہ جل شانہ نے جنت بنائی ہے ایمان والوں کے لیے، اور اگر ایمان والا کسی وجہ سے جہنم میں بھی جائے گا تو ایک نہ ایک دن اپنی سزا بھوگ کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کب جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ جب اللہ جل شانہ حکم دیں گے، اور اللہ جل شانہ اعلان کریں گے، اور فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ہر اس شخص کو جس نے ایک مرتبہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، یا مجھ سے ڈرا ہو، یا مجھے یاد کیا ہو، اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اور جنت میں سونے چاندی کے محلات، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، اور ہمیشہ والی صحت، ہمیشہ والی جوانی، ہمیشہ اعلیٰ درجے کی خواہشات پوری ہوں گی، اور وہ جنت اللہ پاک نے بنائی ہے ایمان والوں کے لیے، اور اس جنت کی دعوت اللہ جل شانہ خود دے رہے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، مفہوم ہے کہ دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے بھی زیادہ ہے، اور یہ ان کے لیے جو ایمان لائے ایک اللہ پر اور ان کے رسولوں پر، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ جس پر اپنا فضل کرے، اور اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ تو بھائی اس محنت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، اور ہر نبی نے آ کر ہر اپنی قوم کو یہ کلمے کی دعوت دی۔ اس سے پہلے جب بھی قوموں میں بگاڑ آتا تو اللہ جل شانہ نبی بھیجتے تو نبی آ کے قوموں کو یہی کلمے کی دعوت دیتے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال جو ہے نا
یہ کلمے کی دعوت دی 950 سال میں تقریباً کم و بیش 80 یا 82 لوگ تو جنہوں نے 80 82 لوگ ایمان لے آئے تو اللہ جل شانہ نے انہیں کامیاب کر کے دکھایا. اور جب وہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے تو وہ لوگ بات سننے کے بجائے اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیتے, کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے, غرور تکبر کرتے, بات نہ سنتے. تو جو 80 یا 82 لوگ ایمان لائے اللہ جل شانہ نے انہیں کامیاب کر کے دکھایا, اور جو لوگ ایمان نہیں لائے اللہ جل شانہ نے انہیں ناکام کر کے دکھایا. اسی طرح جب بنی اسرائیل والوں نے ایمان مال والی زندگی کو چھوڑا تو اللہ جل شانہ نے ان پر فرعون کو مسلط کر دیا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور انہوں نے بنی اسرائیل والوں پر محنت کی تو جب ان لوگ دوبارہ ایمان مال والی زندگی پہ آئے تو اللہ جل شانہ نے ان کو سمندر میں 12 رستے بنا کر کامیاب کر کے دکھایا, اور فرعون کو فوجوں کے باوجود طاقت, دنیاوی طاقت کے باوجود جو ہے نا سمندر میں یہ غرق تباہ کر کے دکھایا. اس طرح بڑی بڑی طاقتور قومیں گزری ہیں, قومیں آپ کے بڑے بڑے قد ہوا کرتے تھے, اور ان کا نعرہ تھا کہ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور. تو وہ ان کو جو ہود علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو انہوں نے محنت کی ان کے اوپر, تو ان کے اندر جو لوگ ایمان لے آئے تھے تو اللہ نے انہیں کامیاب کر کے دکھایا. اور جو غرور تکبر کرتے تھے, بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, ان کے اوپر ہوا کا جب عذاب آیا تو وہ آپس میں ٹکرا کر ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے تھے. تو اللہ نے انہیں بھی ناکام کر کے دکھایا. اور ہم سب کو یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں, اور اب اللہ جل شانہ کسی کو نبوت نہیں دیں گے اور اب کسی نبی نے نہیں آنا. اور سب کو نبوت ہے تو پھر یہ کام, اس محنت کو کرنا یہ اس امت کے ذمہ ہے, میرے آپ کے اور اس امت کے ذمہ ہے. اور آپ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو آپ علیہ السلام کو جو ہے نا آپ علیہ السلام نے بھی یہی جو ہے نا اس دین کی خاطر جو ہے نا کافی تکلیف ان کو دی گئی. طائف کے موقع پر ان کو اتنی تکلیف دی گئی کہ ان کے جوتے مبارک خون سے رنگین ہو گئے. اور بھی کافی سارے واقعات ہمیں جو ہے نا یہ فضائل اعمال میں اور سننے میں ہے کہ آپ علیہ السلام کو کہا کہ جتنے بھی نبی آئے سب سے زیادہ آپ علیہ السلام کو تکلیف دی ہے. تمام نبیوں میں سب سے زیادہ تکلیف آپ علیہ السلام کو دی ہے. لیکن پھر آپ علیہ السلام نے پھر بھی یہ طائف کے موقع پر بھی آپ علیہ السلام نے بد دعا نہیں دی, اور الٹا یہ کہا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کی نسلوں میں سے ایمان لے آئیں گے. تو جو ہے نا ختم نبوت کی تو پھر یہ محنت ہم سب کے ذمہ ہے اس محنت کو کرنا. تو ابھی انشاءاللہ گشت کا عمل ہوگا جس کے اندر ایک رہبر ہوگا, ایک متکلم ہوگا اور ایک امیر ہوں گے. تو رہبر کا کام ہے ملاقاتیں کروانا, متکلم کا کام ہے بات کرنا, اور امیر کا کام ہے جماعت کو جوڑ کے چلنا. اور اس میں یہ تمام انبیاء کا سنت عمل ہے. اس کے اندر جاتے ہوئے خوب نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے جائیں, اور تیسرے کلمے کا ذکر کرتے ہوئے سڑک کی دائیں جانے چلتے ہوئے جانا ہے, اور واپسی میں استغفار کے ساتھ آنا ہے. تو انشاءاللہ یہ گشت کے لیے کون ساری تیار ہے انشاءاللہ؟ جی